مصیبت میں ہیں اور دوسرے مسلک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں صاحب چلو اہل حدیثوں کا مولوی گرفتار ہو گیا اور مصیبت میں پھنس گیا. تو آج ہم نے دیکھا ابھی حال میں معاملہ پیش آیا, مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے ممبئی کے بریلوی مسلک کے عالم ہیں, ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے, مسلک کا اختلاف ہے, لیکن وہ اپنی جگہ ہے. لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے عالم ہیں. ان کو ابھی جوناگڑھ کے اندر انہوں نے ایک بیان میں ایک شعر پڑھا تھا, اس شعر کی وجہ سے ان کو ارسٹ کر لیا پولیس نے. حالانکہ ضمانت مل گئی ہے, فی الحال وہ رہا ہو گئے, لیکن ابھی کیس چل رہا ہے. میرے بھائیوں یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر مسائل آئے, مصیبتیں آئیں, آج وہ بیچارے انڈیا کے باہر ہیں. ان کو لے کر کے کتنے لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اریسٹ ہو گئے, باہر چلے گئے اور انڈیا سے باہر چلے گئے. لوگوں نے خوشی منائی, ان کا ادارہ بند ہو گیا, ان کا اسکول بند ہو گیا, ان کا چینل بینڈ کر دیا, لوگوں نے خوشی منائی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ آپس میں نفرت اور عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے, گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اور جانتے ہو ایک نقصان اور ہے گناہ کا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بیوی اور بچوں کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے. بچے نافرمان کیوں ہیں؟ بیوی نافرمان کیوں ہے؟ کبھی غور کرنا. باپ گٹکھا کھا رہا ہے, باپ بیڑی پی رہا ہے, باپ سگریٹ پی رہا ہے, باپ شراب پی رہا ہے, اور یہ امید کرتا ہے میرا بیٹا 5 ٹائم کا نمازی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. لیکن اگر باپ اگر بدچلن ہے تو اولاد بھی بدچلن ہوگی میرے بھائی. اگر ماں بدچلن ہے تو بیٹیاں بھی بدچلن ہوگی. ماں باپ کا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر. اس لیے اگر چاہتے ہو ہمارے بچے صحیح ہو جائیں, ہماری بیٹیاں صحیح ہو جائیں, تو اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیں اچھا بنانا پڑے گا. جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے ہماری اولاد کی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کرے گا. اسی لیے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ تو ہو گئے گناہوں کے نقصانات. اب تقریر کا آخری پوائنٹ کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. کیا ایسا کرے ہم کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہے. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے پر. فجر کی نماز بھی قائم کرو اور مغرب کی نماز بھی قائم کرو. دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو. وزلفا من اللیل, اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کرو, یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھو. یا 3 نمازوں کا ذکر ہوا, حالانکہ نماز 5 ٹائم کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے دن کے دونوں حصے پہ نماز قائم کرو اور رات کے حصے میں نماز قائم کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات, کیونکہ نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت سارے گناہوں سے بچیں گے. ہمارے بہت سارے نوجوان میں جانتا ہوں انٹرنیٹ کا دور ہے, موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں, گندی عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی میرے پاس واٹس ایپ پر ایسے نوجوانوں کا میسج بھی آتا ہے, شیخ صاحب ایک گندی عادت میں پڑا ہوا ہوں, دعا کر دیجئے میرے لیے, اللہ مجھے اصلاح, مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے. طریقہ میں قرآن کا آپ کو بتاتا ہوں, قرآن کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز قائم کرو, بے شک نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی. بے حیائی اور برائی سے نماز روکے گی میرے بھائی. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت ساری گندگی سے, آپ شراب پینے والا اگر شراب بھی پی رہا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے, دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جب نماز کی پابندی کرے گا تو شراب کے اڈے پر نہیں جائے گا. جب وہ اپنے دل میں یہ طے کر لے گا مجھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے, جب دوست لوگ کہیں گے چلو شراب کے اڈے پہ چلو, کہے گا نہیں یار شراب پی لوں گا تو عشاء کیسے پڑھوں گا, فجر کیسے پڑھوں گا, شراب کی عادت چھوٹ جائے گی. موبائل پر گندی چیزیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو جو انسان ناپاک کر لیتا تھا, جب اسے اس بات کی چنتا ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے, وہ موبائل کو بند کر دے گا, اپنے آپ کو دور کرے گا, نہیں مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اپنے دل میں یہ عہد کر لو میرے نوجوان ساتھیوں, اگر اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اپنے دل میں یہ عہد کر لو مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے. اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا
کیمرہ لگا ہوتا ہے، ایئرپورٹ پر کٹیہار اسٹیشن پہ بھی لگا ہوا ہے، پٹنہ اسٹیشن پر بھی لگا ہوا ہے، بڑے بڑے مال میں لگا ہوتا ہے۔ کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس کیمرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ CCTV کیمرہ، سیکیورٹی کیمرہ۔ اس کیمرے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چور چوری کرنے کے پہلے سوچ لے تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کسی لڑکی کو چھیڑنے والا سوچ لے تیری تصویر آ رہی ہے کیمرے کے اندر۔ کیمرہ کا ڈر چور کو خبردار کر دیتا ہے، چھیڑنے والے کو خبردار کر دیتا ہے، نہیں غلط کام مت کرنا، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ دنیا کے کیمرے سے ڈرنے والوں، اللہ کا کیمرہ بھی آن ہے 24 گھنٹے، اللہ کی نظر تمہارے اوپر 24 گھنٹے ہیں، اللہ کے فرشتے اپنے کیمرے میں سب ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اللہ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، بندہ جب اپنے منہ سے کوئی لفظ بھی نکالتا ہے فرشتے اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دل میں ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، انسان گناہوں سے بچے گا۔ اور گناہوں سے بچنا ہے تو تیسرا کام یہ کرو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو۔ قرآن کے اندر یہ کمال ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے کلام کا نور اسے